الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا ہے، اور یہ نظام دنیا میں انسان کی آبادی کا ذریعہ ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان جنہوں نے دنیا میں قدم رکھا وہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت آدم جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بنایا اور اپنی قدرت سے ان میں روح ڈالی تو ان کا گھر جنت تھا، اور جنت میں حضرت آدم بالکل اکیلے اور تنہا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی اور انس و محبت کے لیے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلے انسان ہیں جو جنت میں تھے اور پھر جنت سے دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، ورنہ دنیا کا یہ قاعدہ اور نظام نہیں ہے کہ مرد کسی اولاد کو جنے یا مرد سے کوئی پیدا ہو۔ اللہ نے یہ خاصیت اور یہ چیز عورتوں کے اندر رکھی ہے، لیکن اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت آدم کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت حوا کو وجود عطا کر دیا۔ اب یہ دونوں جنت میں رہنے لگے اور یہ سمجھ کے رہتے تھے کہ اب ہمیں یہیں رہنا ہے، یہی میرا گھر ہے۔ آدم علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں،
لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ آدم جنت میں نہیں رہیں گے، یہ ان کا وقتی ٹھکانہ ہے، اور وہ جنت سے دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ تھا، لیکن اسباب اور تدبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے کائنات کو انسانوں سے آباد کیا جائے گا۔ آج یہ دنیا میں اربوں کی تعداد میں انسان ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد اور نسل سے ہیں، اب بعد میں حضرت نوح کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اور حضرت حوا کے ذریعے سے دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا۔ حابیل اور قابیل، یہ دو نام ہم سنتے ہیں جو حضرت آدم کے صاحبزادے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اور بھی اولادیں تھیں، یہ دو نام مشہور ہو گئے، اس لیے مشہور ہو گئے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا واقعہ بیان فرمایا، ان کا تذکرہ کیا۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سیس جو حضرت آدم کے بعد نبی بنے ہیں، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اللہ اعلم، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کا سبب بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو، اور دنیا آباد فرما دی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی بندگی، اس کے حکموں پہ چلنا اور زندگی گزارنا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الانسان او کما قال۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا تعارف کرانا چاہا اپنی مخلوق کو، فخلقت الانسان، تو ہم نے انسان کو پیدا کر دیا تاکہ اللہ کی معرفت ہو، اللہ کو پہچانا جائے۔ اس دنیا میں اللہ کا نظام انسان کی آبادی کے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے جائز نظام رکھا جسے نکاح کہتے ہیں۔ یہ نکاح تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، ہر نبی نے نکاح فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شریعت کے ہم پابند ہیں، آپ نے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے 11 نکاح فرمائے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، امت میں کسی کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے جہاں آپ کے ازواج کا ذکر فرمایا تو فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ آپ کی خصوصیت ہے،
کوئی مسلمان ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ عام انسانوں کے لیے 4 تک کی اجازت، 1 2 3 4، اس سے زیادہ کی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اور آپ نے نکاح کے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے امت کو ترغیب دی کہ تم نکاح کیا کرو۔ تجرد کی زندگی، اکیلے پن کی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی رفیق حیات کو شریک کر لے اور ان کے ساتھ زندگی گزارے۔ نکاح کی آپ نے ترغیب دی، اور آپ نے اس کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ نکاح کی برکت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ۔ نکاح کی بہت ساری برکات ہیں اور اس کے بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان میں 2 خصوصیت خاص طور سے آپ نے بیان فرمائی، اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح آدمی کو نگاہ کی گناہ سے بچاتا ہے، آدمی کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے۔ واحسن للفرج، اور نکاح انسان کو غلط اور ناجائز اور حرام کام سے روکتا ہے، ان کے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، بہت غریب صحابی، نہ مال نہ دولت، نہ شکل نہ صورت، کسی بھی اعتبار سے وہ حیثیت والے نہیں تھے دنیاوی لائن سے، نہ مال ہے نہ حسن و جمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ اپنی ضرورت کو لے کر۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ ان صحابی نے بڑے شرماتے ہوئے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میں غریب ہوں، فاقہ مست ہوں، میرے پاس تو اپنے لیے بھی کھانے کا سامان نہیں، میں نکاح کر کے کیسے اپنی رفیق حیات کی ضرورت پوری کروں گا؟ میں غریب آدمی، اور نہ میں شکل و صورت والا ہوں کہ کوئی مجھے اپنی لڑکی بھی نہیں دے گا، کون دے گا مجھے لڑکی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں، جاؤ میں تمہیں ایک صحابی کا پتہ دیتا ہوں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ دل میں ڈر تھا، ڈرتے ہوئے آقا کا حکم ہے، پورا بھی کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ پہنچ گئے، دروازہ بند، باہر سے دستک دی، ڈرتے ہوئے دستک دی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور وہ صحابی، ان کی ایک اولاد، ایک بیٹی تھی، اور وہ خود صاحب ثروت تھے، مال والے تھے، ایک اکلوتی لڑکی اور بڑی خوبصورت اور حسین تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دیں، اور یہ کہنا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے۔ پہنچے، دستک دی، ڈر رہے تھے،
اندر سے آواز آئی، من، کون؟ انہوں نے ڈرتے ہوئے اپنا نام بتایا، دروازہ کھولا۔ ان صحابی نے فرمایا کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ اب ان کی تو زبان لڑکھڑانے لگی کہ کہیں تو کیسے کہیں، بس لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے یہ کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ انسان تھے، غصے میں آ گئے، فرمایا کہ جاؤ، اپنے آپ کو دیکھا ہے، اپنی شکل دیکھیے، آئے ہم میری لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے، واپس جاؤ۔ غصے ہو گئے، ناراضگی ہوئی، لیکن وہ لڑکی جس سے رشتے کے لیے آقا نے بھیجا تھا وہ بھی گھر کے اندر سے سن رہی تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ تو ڈرتے ہوئے واپس آ گئے، جانتے تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ واپس آئے، حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہی ہوا جو ہونا تھا، انہوں نے مجھے ڈانٹا اور مجھے واپس بھیج دیا، تو واپس جاؤ۔ اور ادھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی جو گھر کے اندر سے بات سن رہی تھی، جب ان کے والد جواب دے کر گھر کے اندر آئے تو بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ نے اچھا نہیں کیا۔ غور سے سننے کی بات ہے، ایمان اور اتباع کسے کہتے ہیں، کہنا ماننا کسے کہتے ہیں؟ ابا جان آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، آپ نے آنے والے کو دیکھا لیکن یہ نہیں سوچا کہ بھیجا کس نے ہے۔ بھیجنے والے پر آپ کی نظر نہیں گئی، آنے والے پر آپ کی نظر گئی۔ اے ابا جان آپ نے اس رشتے کو نامنظور کر دیا، میں کہتی ہوں میں بالغ ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں تو انہی سے نکاح کروں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے یہ رشتہ طے کیا ہے، میرے آقا کا حکم ہے، اس لیے ہو کچھ بھی ہو جائے مجھے تو یہ رشتہ منظور ہے، میں بالغ ہوں، مجھے حق ہے، اختیار ہے۔ اب ان کی آنکھ کھلی، صحابی دوڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، رشتہ مجھے منظور ہے، رشتہ مجھے منظور ہے، میں رشتہ کرتا ہوں۔ میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی نکاح کی۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، آپ خطبے میں سنتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ صحابہ کے نکاح آپ نے کیے ہیں اور کروائے ہیں۔ کتنے صحابی ایسے ہیں جن کا رشتہ آپ نے طے کیا کہ فلاں سے کر لو، فلاں سے کر لو، فلاں سے کر لو۔ یہ نکاح انتہائی بابرکت عمل ہے۔ میں نے بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کی روشنی میں کچھ عرض کرتا ہوں، اور یہ آیت وہی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح میں جو آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے ان آیات کریمہ کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے نکاح بہت سنے ہیں، آپ نے سنے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن جو آیتوں کا انتخاب ہے نکاح میں اور جو آیت پڑھی جاتی ہے اس آیت کا مضمون کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کا نکاح اگر پڑھاتے تو انہی آیتوں کو پڑھتے تھے، اور یہ طریقہ اس زمانے سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ ورنہ
یہ نکاح میں ان آیتوں کا پڑھنا یہ اصل نہیں ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ اصل تو ہے ایجاب و قبول، باہمی رضامندی، لڑکی کی طرف سے اجازت اور لڑکے کی طرف سے اس اجازت کو قبول کر لینا، جس کو عربی میں ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ نکاح تو اصل میں دو بول ہے، کوئی خطبہ نہ پڑھا جائے، دو گواہ کے بیچ میں بیٹھ کر لڑکی کی اجازت ہو جائے، لڑکا اسے قبول کر لے، نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور سنت ہے صحابہ کی، اور سنت ہے تابعین اور علماء اسلاف کی۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیت بھی اسی خطبہ نکاح سے ہی متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا، صرف مسلمان اور صاحب ایمان کو نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے، بڑی اونچی بات، ڈرتے رہو۔ عام طور سے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، صحیح ہے ترجمہ۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر شعبہ زندگی میں خوف خدا غالب رہنا چاہیے۔ اگر تنہائی کی زندگی گزار رہے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اگر تم شوہر بن کے زندگی گزار رہے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اگر تم باپ بن کے زندگی گزار رہے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اور اگر اولاد بن کے زندگی گزار رہے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، بھائی ہو تو بھی، ماموں ہو تو بھی، چچا ہو تو بھی، بھتیجا ہو تو بھی، بھانجے ہو تو بھی، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کیوں ڈرتے رہو؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس لیے کہ اللہ اتنی زبردست طاقت کے مالک ہے کہ تم کو صرف ایک جان سے پیدا کیا، جس کو میں نے شروع میں کہا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، من نفس واحدہ، ایک انسان سے اور ایک جان سے اتنی بڑی دنیا کو بسا دیا، آباد کر دیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتے ہیں اور اسی آدم کے ذریعے سے ان کی بیوی پیدا کر دی، حضرت حوا کو وجود دیا، اور آپس میں زن و شو بن گئے، میاں بیوی بن گئے، شوہر بیوی بن گئے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتا ہے کہ انہی آدم سے ان کا جوڑا پیدا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بے شمار مرد عورت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری طاقت کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھو، میری شان کو دیکھو، میری عظمت کو دیکھو۔ ہے دنیا میں کوئی طاقت جو ایک مکھی کا پر بھی پیدا کر سکے؟ ہے دنیا میں کوئی طاقت جو ایک کیڑے کو بنا سکے؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔
بنایا میں نے، پیدا کیا میں نے، عدم سے وجود میں نے دیا، اس لیے کہ میں واجب الوجود ہوں، میں خلاق عالم ہوں، کائنات کو اپنی طاقت سے ہم نے پیدا کیا، اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب بنائے، زمین، آسمان، چاند، پہاڑ، سورج، انسان، جنات، نباتات، جمادات، سب بنائے، لیکن میرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سب کچھ بنا دیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، لیکن تکن نے تو ہمیں چھو کے بھی نہیں دیا، کوئی تکن نہیں ہوئی۔ ہم ذرا سا محنت کا کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری شان کو دیکھو، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد عورت کے ذریعے سے اتنی بڑی دنیا ہم نے بسا دی، عورتیں بھی پیدا کی، مرد بھی پیدا کیے، اور اللہ نے مرد عورت کا تناسب بھی بنایا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے مرد کی دنیا میں ضرورت ہے، اللہ کو معلوم ہے کتنی عورتوں کی دنیا کی ضرورت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عورت لڑکی دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی اور لڑکا دونوں عطا کرتا ہے، یہ اس کی شان قدرت ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ دیکھو ایک آیت میں دو جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ایک ہی آیت میں دوبارہ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس اللہ کا واسطہ دے کر تم اس سے سوال کرتے ہو، اس سے مانگتے ہو، اللہ کا واسطہ دیتے ہو، اللہ کا نام لے کر اس سے مانگتے ہو۔ والارحام، یعنی اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں سے ڈرو، یعنی رشتہ داروں کا ڈر پیدا کرو۔ ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے ڈرو، مطلب ان کے حقوق کے ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے ہر ایک کا حق دوسرے سے متعلق کیا ہے، حق متعلق کیا، باپ کا حق بیٹے پر، بیٹے کا حق باپ پر، بھائی کا حق بھائی پر، بھائی کا حق بہن پر، یعنی رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے سے حقوق متعلق کیے ہیں۔ اور ایک حق وہ ہوتا ہے جو شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر، یہ سب سے قریبی حق ہے۔ خطبہ نکاح میں جو اس آیت کو پڑھا جاتا ہے والارحام، یعنی اب ایک پیغام یہ ہوتا ہے اس میں کہ اب تمہاری زندگی ایک نئے رخ پر جانے والی ہے۔ اب تک تم اپنی آزادانہ زندگی گزار رہے تھے، اب ہم نے تمہیں شوہر بنا دیا اور تمہارے ماتحت تمہاری بیوی دے دی، لہذا بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا حق ادا کرتے رہنا۔ اب بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اب تک تم بے شوہر کی تھی، اب اللہ نے تمہیں شوہر دے دیا، لہٰذا تم اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کا جو حق ہے اسے حق ادا کرتے رہنا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، بڑی لمبی تشریح ہے، اسی لیے ان آیات کو پڑھا جاتا ہے کہ اب زندگی کا رخ پلٹ رہا ہے، اب زندگی نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اب بڑی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں۔ اگر تم شوہر ہو تو شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کے حقوق، ان کی جائز ضرورتوں کا لحاظ، ان کے رہنے پہننے کھانے، جس کو عربی میں نفقہ اور سکنا کہتے ہیں، اب ساری ذمہ داری تمہاری ہے، تم ان کی ذمہ داری کو پورا کرو۔ اور اگر اللہ تعالی نے تمہاری قسمت میں اولاد مقدر کی ہے اور اس نکاح کے برکت سے اللہ تمہیں اولاد عطا فرما دے، تو اب تم باپ بن گئے، لڑکی ماں بن گئی، اب اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اولاد کا بھی حق باپ پر ہوتا ہے، باپ صرف یہ نہ سمجھے
کہ اولاد پر حق ہے کہ میرا کہنا مانے. نہیں، اسلام نے باپ کو بھی پابند کیا کہ تمہارے اوپر تمہاری اولاد کا بھی حق ہے. تم اپنے اولاد کے بھی حق کو ادا کرتے رہو، باپ ہونے کی حیثیت سے، اور اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارا حق ادا کرے، اس حیثیت سے کہ وہ تمہارا لڑکا ہے، تمہاری اولاد. اچھی تربیت، اچھی تعلیم، دین کا فہم، عمدہ اخلاق، پاکیزہ ماحول، بہترین سوسائٹی اور معاشرہ، یہ سب حق ہے باپ پر کہ باپ اپنی اولاد کو یہ حق عطا اور یہ اس حق میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا، اور اسی آیت کو خطبہ نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک آیت آپ سنتے ہیں نکاح میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا اس آیت میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان سے سچی اور سیدھی اور پکی بات کہا کرو. خطبہ نکاح میں اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا، اور متقدمین اور سلف صالحین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. کیوں کہا گیا وقولوا قولا سدیدا؟ تم سچی اور سیدھی اور پکی بات کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ باہمی تعلقات میں اب یہ زندگی کا ساتھ ہے. نکاح کوئی جز وقتی چیز نہیں ہے کہ آج ہے کل ختم ہو گیا، آج بیوی ہے کل پرائی ہو جائے گی، بلکہ یہ پوری زندگی کا عہد و پیمان ہے کہ اب تمہاری زندگی میرے بغیر نہیں اور میری زندگی تمہارے بغیر نہیں. یہ ہے اصل نکاح. تو جب پوری زندگی کا ایک وعدہ ہے اس نکاح میں، تو اس میں اونچ نیچ بھی آئے گی، سرد گرم باتیں بھی ہوں گی، کبھی پیار و محبت کا طوفان ہوگا، اور کبھی ہلکی سی نا اتفاقی ناچاقیب کے بھی ماحول آ سکتا ہے. زندگی کے میں شادی کے بعد ہر موڑ سے تمہیں گزرنا پڑے گا. اللہ نے کہہ دیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اب یہ زندگی کا موڑ ایسا ہے کہ اب اس میں سچی بات کہنا، جھوٹ مت بولنا، بدگمانی مت کرنا، غلط بیانی مت کرنا، اپنی ذات سے اپنی رفیق حیات کی دل شکنی مت کرنا، جائز امور میں ان کے جذبات، ان کی پسند، ان کی خواہش کا لحاظ رکھنا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں، وقت زیادہ ہو گیا میرا، ورنہ باتیں تو بہت تھیں. بہرحال یہ نکاح انتہائی بابرکت چیز ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب میں نے اس مضمون کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ انشاءاللہ ابھی جمعہ کی سنت سے فراغت کے بعد ایک نکاح ہوگا. میں آپ حضرات کو اس بابرکت نکاح میں شرکت کی دعوت بھی دیتا ہوں، اور اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ خطبے کے مضمون، نکاح کی اہمیت اور اس رشتے کی نزاکت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. اللہ تعالی ہم سب کے گھریلو ماحول کو بہترین دیندار بنا دے، ہر شر و فساد سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.